What's one question you wish every first-time investor would ask you? یہ ایک بڑا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میں نے آپ کو انیشیلی بھی بتایا کہ لوگوں کا کہ یہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا, بٹ ایکچولی اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ, میں کہتا ہوں, وہ 1000 روپے ہر ہفتے بھی بچا کے آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو اٹس دا انویسٹمنٹ فار یور فیوچر. تو سب سے بڑا ایسٹ تو آلریڈی یو ہیو از ٹائم, اینڈ کمپاؤنڈنگ لائک وی آلریڈی ڈسکس دا 8th wonder آف دا ورلڈ ریکوائرز دیٹ ٹائم. Talk to me about emotional investing. مارکیٹس ڈیٹا ڈریون ہوتی ہیں. آپ کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں, چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو, منی مارکیٹ ہو, یہ سب ڈیٹا ڈریون ہے. تو جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ آپ وہیں تک محدود رکھیں. جس وقت آپ کا پارٹی ٹائم ہے, آپ انجوائے کر رہے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, ایموشنز وہیں ہونے چاہیے بس. اگر کوئی آپ سے پورٹ فولیو ڈیزائن کرنے کی بات کر رہا ہے اور اسے ایڈوائس چاہیے شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ میں, what do you suggest? السلام علیکم فہد, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ مہام, آپ بتائیے. Very good. Thank you so much for being with us. تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے. I would like to have a little bit about your intro so that جو لوگ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, I'm sure this is your first podcast, right? Yeah, it is. It is So indeed. tell us about how you ended up in Faisal Funds, where you began your journey with, کون سے ادارے سے شروع کیا تھا, internship کون سی تھی پہلے, quick. ایکچولی فائنینشیل انڈسٹری سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. آئی ایم اے سول انجینئر. 2012 میں میں نے اپنی کچھ فیملی ریزنس کی وجہ سے انڈسٹری سوئچ کی تھی, فرام سول انجینئرنگ ٹو ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری. اچھا, وہاں بھی کچھ خاص کام جمع نہیں, اور پھر اس کے بعد 2015 میں آئی مووڈ ان ٹو فائنینشیل انڈسٹری. اور جب میں فائنینشیل انڈسٹری میں آیا, ایکچولی آئی جوائنڈ فیصل فنڈس ایٹ دیٹ ٹائم, اور وہاں ایک کمپلیٹ گیم چینجر تھا. کتنا ٹائم پہلے کیا تھا؟ 2015 میں. سو یہ گیم چینجر اس سینس میں تھا, یا آئی تھنک الحمد للہ جرنی واز ویری گڈ. اور گیم چینجر میں جس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنینشیل انڈسٹری میں آنا گیم چینجر کس طریقے سے تھا کہ ہر انسان کی ایک اپنی پیسوں کو لے کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کے اوپر, اور آئی تھنک سب کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے. کچھ لوگ صرف پیسے کو خرچ کرنے کی نیت سے دیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو ایک ارننگ پرسپیکٹیو اور کس طریقے سے اس پہ انہوں نے اپنی پوری فائنینشیل جرنی یا پوری اپنی لائف کو اسپینڈ کرنا ہے, وہ ساری ایک پلاننگ ہوتی ہے. سو آئی تھنک دا سائیکولوجی آف منی جو کانسیپٹ ہے وہ میرا کافی کلیئر ہوا تھا اس انڈسٹری میں آنے کے بعد. واو, کچھ لوگ پیسے سے پیسے بنانے کا سوچتے ہیں. یا ایسے ہی ہے. ہاں, ایکچولی آپ کو سوچنا بھی چاہیے. آئی تھنک فائنینشیل پلاننگ از دی نیم آف دا گیم. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ منی ورکس, اینڈ اس پہ کافی ساری بکس بھی ہیں, کچھ ٹائٹلس میں آلریڈی نام لے چکا ہوں, لائک سائیکولوجی آف منی, ہاؤ منی ورکس. آئی تھنک وہ ایک ایسی نالج ہے جو آپ کو اگر ہو تو آپ کو ایک سائیکل سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پیسوں کی ملٹی پلائر اس پہ کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جو پے چیک ٹو پے چیک لیونگز ہیں وہ آپ کے اوپر کوئی مینڈیٹری نہیں ہے, بٹ یو شوڈ بی مچ ایجوکیٹڈ آن دس پارٹ کہ آپ سمجھ سکیں کہ اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. آپ سکھائیں ہمیں, آج ہم آپ سے سیکھتے ہیں, شروعات کرتے ہیں ایٹ لیسٹ. We'll try our best. The first question is, what is the most common misconception you hear about mutual funds and how do you break it for new clients? So let's talk about new people. Generally جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, you're the retail head, right? تو کیا پہلا misconception آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ایکچولی آئی بینگ دی سیگمنٹ ہیڈ ریٹیل, میں جو فیصل فنڈس میں جتنا بھی ریٹیل بزنس ہے اس کو ہیڈ کرتا ہوں. اچھا, ریٹیل سائڈ پہ وی ہیو ملٹیپل پلرز, لائک وی ہیو HNI سیگمنٹ, وی ہیو ریٹیل ماس ریٹیل سیگمنٹ, اینڈ اندر سیگمنٹ جو کہ بینک برانچز سے ڈیل کرتا ہے, لائک اٹس ریفرڈ کلائنٹ سارٹ آف اے تھنگ. اچھا, مسکنسیپشن جو میں سب سے بڑا سنتا ہوں جو لوگوں میں ہے وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میوچل فنڈز آر رسکی. نارملی آپ جتنے بھی لوگوں کو سنیں گے جو میوچل فنڈ کے یا تو خود انہوں نے کبھی ونس ان اے بلو مون انویسٹمنٹ کر کے ٹرائی کیا ہوگا, یا ان کے کوئی ریلیٹیو آئے ہوں گے اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ میں نے میوچل فنڈ میں پیسے ڈالے تھے. یہ بولتے ہیں زیادہ تر میجورٹی. یہ الٹا مجھے لگا مسکنسیپشن یہ ہوگا کہ یار ادھر تو جو ہے نا ریٹرن ہی کوئی نہیں ہے, لو رسک ہے, لو ریٹرن ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو میوچل فنڈ لو رسک اور لو ریٹرن ہی پتا ہوتا ہے. آئی تھنک آپ کیونکہ اس طرح کی پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں تو آپ کی نالج ڈفرینٹ ہے, بٹ نارملی وین وی ڈیلس ود ریٹیل کسٹمرس تو زیادہ تر لوگوں کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی میوچل فنڈ کو ریلیٹ کرتا ہے ود دی اسٹاک مارکیٹ. اچھا, جب بھی آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹس رسکیئر آف کورس, وہاں پہ والیٹیلیٹی ہوتی ہے, رسک ہوتا ہے.
تو آپ کو ایجوکیٹڈ ڈیسیجنز لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح ہے. تو اٹس آلویز لائک پروفیشنلی managed your funds, like it should be educated decisions on when you are investing in. It's not about اچھا اکثر لوگوں کا پرسیپشن یہ بھی ہوتا ہے, مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ ہم اتنے اسمال ٹکٹ سے اگر اسٹارٹ کریں گے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. ہاں یہی میں کہہ رہی ہوں. اچھا اسمال ٹکٹ سے مطلب ہے کہ اگر میں آج کہتا ہوں کسی کو کہ آج اگر وہ 20 سال کا ایک لڑکا ہے یا 25 سال کا ایک لڑکا ہے اور اس نے اسٹارٹ کی ہے اپنی ارننگ, تو کوئی اس کو جا کے اسی وقت سکھائے کہ تمہیں بچے 5,000 روپے ہر مہینے تم نے ایک میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنے ہیں, کیونکہ اس کو اس کمپاؤنڈنگ امپیکٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اف یو ڈو دی میتھ, تو اگر آپ جا کے دیکھیں آج سے اس 5,000 روپے کی ویلیو اگر آپ 20 سال تک کنسسٹنٹلی بچے ڈالتے رہو گے, آج تم 25 سال کے ہو, جب تم 20 سال ایڈ کرو گے اپنی ایج میں تو تم 45 کے ہوگے. اس وقت تمہارے پاس سیدھے 60 سے 70 لاکھ روپے پڑے ہوں گے ایک لو رسک میوچل فنڈ میں. تو وہ 60 سے 70 لاکھ روپے کوئی سمجھائے گا یا وہ بچہ خود جا کے سیکھے گا تو سمجھ آئے گا, ورنہ اس کو وہ لگتا ہے کہ میں نے 5,000 روپے ہر مہینے وہاں پہ باؤنڈ کر دیے, اس سے تو میں آئی تھنک کچھ کر سکتا تھا. اور ایکچولی چیلنج یہی آتا ہے کہ لوگ لانگ ٹرم اور اپنے شارٹ ٹرم گولز کو مکس کر دیتے ہیں. آلسو جو آپ نے کہا نا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار رسک بہت زیادہ ہے, آئی تھنک وہ کمپیریٹیو ٹو ادر انویسٹمنٹ ایونیوز, جیسے کہ لوگ جنرلی زیادہ تر گولڈ پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو پیپل ہے یار گولڈ پہ تو ریٹرن ملنا ہی ملنا ہے, تو میوچل فنڈ میں ڈالوں گا پتہ نہیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے, کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا, یا ڈوب تو نہیں جائیں گے. یہ اس ڈر کی وجہ سے جو ایک سیف انویسٹمنٹ لوگوں کو لگتی ہے وہ گولڈ لگتی ہے اور اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں بیکاز دے آر انویئر. ایسی ہے. اچھا دیکھیے گولڈ کو بھی پوری دنیا کہتی ہے اٹس اے سیف ہیون, تو وی کانٹ کمنٹ آن دس کہ یہ سیف ہیون نہیں ہے. بٹ یس, میں ہمیشہ اپنے انویسٹرس کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایسٹ کلاس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. کہیں اسپیسیفک ٹائم ہے جہاں اسٹاک مارکیٹ آپ کی آج پرفارم کر رہی ہے. آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو آپ دیکھیں, اگر آپ نے پیسے 1 سال پہلے ڈالے ہوتے آج ڈبل سے اوپر ہوتے ان جنرل ٹرمس. بٹ اگر آپ دیکھیں تو ہر ایسٹ کا کوئی نہ کوئی ٹائم آتا ہے. جس طرح گولڈ ہے, آج گولڈ بھی ریلی کر رہا ہے. آف کورس ورلڈ وائڈ ایک سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے جہاں گولڈ نے نیو ہائیز ٹچ کر لی ہیں, سلور کی ریلی شروع ہو گئی ہے. اچھا یہ ہر وقت نہیں چلتا رہے گا. آج سے اگر آپ 2017 کا ٹائم اگر اٹھا کے دیکھیں پاکستان کا ہی, تو جن لوگوں نے 2017 میں اسٹاک میں پیسے ڈالے تھے ان کے 3 سال تک پیسے ہی نہیں بنے تھے کیونکہ اسٹاک مارکیٹ نے پرفارم نہیں کیا تھا. بٹ جنہوں نے آج سے 1-1.5 سال پہلے پیسے ڈالے ان کے پیسے ڈبل ہو گئے. سو اٹس آلویز اباؤٹ ہر ایسٹ کلاس جس وقت آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ کو جا کے اس ایسٹ کلاس کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اور اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنا گول ڈیسائڈ کرنا چاہیے. واٹس یور گول؟ اگر آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے 1 سال بعد یا 2 سال بعد آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے گی, تو آف کورس آپ کسی ایسے ایسٹ کلاس میں جائیں گے جو آپ کو 1-2 سال کی والیٹیلیٹی رکھتے ہوئے اس ٹینور میں آپ کو ایک ریٹرن بنا کے دے دیں. اسٹاک مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں بھی آپ ایسے ڈویڈنڈ پیئنگ اسٹاکس سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو 1 سے 2 سال میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی مجھے ڈویڈنڈ کیپیسٹی کیا ہے, اس ڈویڈنڈ کے اگینسٹ مجھے کتنے پیسے مل جائیں گے اور اس کی کیپٹل گینز مجھے کیا ملیں گے. اچھا ہوتا کیا ہے جب میں کسی انڈیویجول کو یہ ٹپ دے رہا ہوں کہ یہ آپ کو اگر میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس طریقے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلا ایشو آتا ہے کہ وہ پلیٹ فارمس کہاں سے ڈھونڈیں جہاں یہ انفارمیشن ملے گی. اچھا دوسرا چیلنج کیا آئے گا کہ اگر پلیٹ فارم مل بھی گئے تو آف کورس وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے. آپ جا کے اگر آپ کی کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے فائنینشیل انڈسٹری کا, تو آپ جا کے کیسے سرچ کریں گی کہ میں اگر ہب کو لوں یا میں پی پی ایل لوں یا میں او جی ڈی سی لوں؟ نہیں سرچ کر سکتے. ٹھیک. اچھا تو اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے ایکچولی میوچل فنڈز آفر کیے جاتے ہیں. میوچل فنڈس میں آپ کے پاس سب سے بڑا ایج کیا آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ فائنینشیل ایکسپرٹی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فائنینشیل ایکسپرٹی ہے بٹ آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے, آپ کا ورک جو بھی روٹین ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اتنی زیادہ اسٹڈی کریں اور پھر ان انویسٹمنٹس کو ٹریک بھی کریں, تو میوچل فنڈز آپ کو یہ اپارچونیٹی دیتی ہے کہ آپ ان اسٹاک فنڈز میں آئیں یا منی مارکیٹ فنڈز میں آئیں, جو بھی آپ کا گول ہے اس گول کے اکارڈنگلی آپ وہ پروڈکٹ چوز کریں اور اس میں انویسٹ کر دیں. جب آپ اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلی کوریج آپ کو یہ ملتی ہے کہ یو آر ان اے پول آف منی جہاں آپ ہی کے جیسا گول رکھنے والے بہت سارے انویسٹرز انویسٹڈ ہیں. وہ ایک ایجوکیٹڈ ٹیم ہے جس کو ایک فنڈ مینیجر کی ٹیم کہا جاتا ہے, وہ پرو ایکٹیولی مارکیٹ میں اپارچونیٹیز دیکھ رہی ہے. اس کی 9 to 5 جاب یہ ہے, جبکہ 9 to 5 آپ یہ نہیں کر سکتی. آپ کسی نہ کسی پوڈ کاسٹ میں ہوں گی اس وقت جس وقت ایک فنڈ مینیجر جا کے آپ کی بیسٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا, وہ مارکیٹ میں سے جا کے بیسٹ اپارچونیٹیز گریب کرے گا اور آپ کو بیسٹ ریٹرن ڈلیور کر کے دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رسک بھی کور کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جس بھی گائیڈ لائن میں جاتی ہیں, لائک وی سے منی مارکیٹ فنڈس, تو منی مارکیٹس آر لو رسک فنڈس, ان کی ایک اپنی گائیڈ لائن ہے,
اس گائیڈ لائن سے ہٹ کے وہ منی مارکیٹ فنڈ انویسٹ نہیں کر سکتا. لائک آئی سیڈ کہ بہت سارے مسکنسیپشنز یہ آتے ہیں کہ میوچل فنڈز آر رسکیئر. تو رسکیئر اگر ہیں تو آف کورس آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے وقت اسٹاک فنڈ چوز کیا ہے تو وہاں یس والیٹیلیٹی ہوگی, وہاں آپ کا گول اس کے ساتھ الائنگ ہونا چاہیے اس والیٹیلیٹی کے ساتھ. بٹ اگر آپ کی انویسٹمنٹ جرنی یا آپ کی انویسٹمنٹ ہورائزن الاؤ نہیں کرتا کہ آپ والیٹیلیٹی برداشت کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو کیا چوز کرنا چاہیے, آپ ایک منی مارکیٹ فنڈ میں آ جائیں. وہاں وہ فنڈ مینیجر جا کے اس کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ منی مارکیٹ فنڈ کی گائیڈ لائنس کے اکارڈنگلی آپ کے پیسے کو مینیج کرے گا, اینڈ یو ول بی ہیونگ دا بیسٹ ریٹرنس. Wow, zabardast. Do you see some other misconceptions that people have? Not likely, This was but the main one. This was the main yeah, one. this was the main one. Okay. Do you have any experience of that? نہیں, دس واز دا میجر مسکنسیپشن. کیونکہ جنرلی مجھے بھی جتنا میں نے لوگوں سے بات کیا, پیپل تھنک کہ یار پیسے تو بننے نہیں ہے اس میں, اور اتنا سلو بننے اس سے اچھا تو Low returns. ہاں, لو ریٹرنس. Okay. لائک ان مائی فیملی آلسو, ایون اف آئی ٹیل دس ٹو مائی مدر, شی از لائک اس سے اچھا گولڈ پہ لگا دو, اس سے اچھا گولڈ پہ لگا دو. تو وہ فیملی سے بھی آتا ہے وہ, اور یو نو آپ آفس میں بیٹھے ہیں لوگوں سے بات کریں وہاں بھی آتا ہے. جہاں جہاں اویئرنیس نہیں ہوگی وہاں آئے گا. ایکچولی اس میں ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم لو ریٹرنس یا ہائی ریٹرنس کی یا رسک کی بات کرتے ہیں نا, ہر انویسٹر کو صرف جا کے اس میوچل فنڈ جو بھی پروڈکٹ وہ بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ پڑھنا ضرور چاہیے. میں ہمیشہ لوگوں کا کام تو نہیں کرتے ہم. ایگزیکٹلی, تو صرف ایٹ لیسٹ پوچھ لینا چاہیے. لائک وی آر سیئنگ, اف یو آر سیئنگ کہ لو رسک فنڈ میں, لائک یو کوٹیڈ کہ لو رسک فنڈ میں ریٹرن نہیں بنے گا, اٹ ول بی اے لو ریٹرن فنڈ, تو آپ سمپلی ایک فائنینشیل ایڈوائزر سے, ہمارے کسی بھی فائنینشیل ایڈوائزر سے کنیکٹ ہوں اور آپ پوچھیں کہ یار مجھے تو اس میں سب سے بڑا کنسرن ہی ہے کہ اس میں ریٹرن لو ہوگا. وہ فائنینشیل ایڈوائزر آپ کے لیے ایسی ڈائیورسیفائڈ آپشن لے کر آئے گا کہ جہاں آپ کا پرنسپل سیکیورٹی, کہ آپ کی والیٹیلیٹی بھی کم ہو کچھ سرٹن فنڈس پہ, کیونکہ آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. یہ تو ہر کوئی کہتا ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ رینی ڈیز کے لیے میں نے یہ فنڈس رکھے ہوئے ہیں, انکم کمانے کے لیے جہاں میں والیٹیلیٹی فار شارٹر ٹائم پیریڈ برداشت کر سکتی ہوں وہ بھی میرے پاس اویلیبل ہے. تو ایک ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو میں آپ جا کے انویسٹ کرتے ہیں, جس سے آپ کو بیسٹ ریٹرنس ان دی مارکیٹ مل جاتے ہیں. So you told me about financial advisory. اب کوئی اگر جانا چاہ رہا ہے, let's say, are these advisories available 24/7 یا یہ 9 to 5 والا سین ہوتا ہے؟ بیکاز a lot of times لوگ آفس سے گھر جا کر پھر اس بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں, آفس میں ٹائم ہی نہیں ملتا, اور اگر جب گھر جا کے سوچتے ہیں تب تک جنرلی وہ کال سینٹرز 9 to 5 والے بند ہو جاتے ہیں. تو see we have multiple touch points on multiple platforms, but yes, when you connect with a financial advisor تو وہ آپ کی ٹائمنگ کے حساب سے یس الائن ہو سکتا ہے. اچھا, یس, آپ اس سے چاہیں آپ زوم کالس پہ بھی کنیکٹ ہو سکتی ہیں, ایون دے ول پے وزٹ ٹو یور پلیس ان یور آفس اور آفٹر یور آفس. وہ آپ کو مطلب ہر دفعہ آفس یا بینک جانے کی ضرورت نہیں, بیکاز جنرلی پیپل تھنک بینک جا کے کرنا پڑے گا, یار وہ آفس سے چھٹی لینی پڑے گی, ہاف ڈے کرنا پڑے گا. یہ پنچایتیں آتی ہیں. ایکچولی یہ پنچایتیں جو ہیں لوگ خود اپنی پرسیپشن میں انہوں نے بنائی ہوئی بیک ان دا مائنڈ. ورنہ ناؤ اے ڈیز جتنا ہم ڈیجیٹلی کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہماری ڈیجیٹل فٹ پرنٹ جتنا بڑھتا جا رہا ہے, اکاؤنٹس آپ گھر بیٹھے کھول سکتے ہیں یہ میوچل فنڈس کے. فائنینشیل ایڈوائزری آپ آن دی فون لے سکتے ہیں آن یور کنوینئنٹ ٹائم. تو جب یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اٹس جسٹ لائک کہ آپ یہ چیٹ جی پی ٹی سے جس طرح سے آج کل لوگ سوال کر لیتے ہیں, ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر بھی اسی طریقے سے ریڈیلی اویلیبل ہوتے ہیں. یو جسٹ ڈراپ اے وائس نوٹ آن اے واٹس ایپ, دے ول ریپلائی یو اینی ٹائم. جب آپ کے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ کے ملتے ہیں. بٹ اگین اٹس آلویز یو ہو نیڈ ٹو ڈیسائڈ. Of course. Barriers آپ کے برین میں ہی ہیں صرف. Yeah. Okay. Do you remember a client who began with چھوٹا سا investment and later surprised you with what they achieved? See, چھوٹا سا انویسٹمنٹ یہ بڑا ریلیونٹ سا لائک ایک چیز ہے کہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ, ہر کسی کے لیے چھوٹے سے انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن الگ الگ ہوگی. کسی کے لیے 5,000 چھوٹے ہوں گے, کسی کے لیے 5,000 بڑے ہوں گے. بٹ اٹس نیور بین اباؤٹ دی انویسٹمنٹ سائز, اٹس اباؤٹ کہ وہ انویسٹر کیا ڈسپلن رہے تھے. مجھے سرپرائز وہ لوگ کرتے ہیں جو ڈسپلن رہتے ہیں, کیونکہ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لائک وی جسٹ ڈسکسڈ اب 5,000 روپے کی انویسٹمنٹ ایوری منتھ, تو وہ 5,000 روپے کی ایوری منتھ اگر وہ 1 سال تک انہوں نے کی, لوگوں کو لگتا ہے کہ 1 سال سے میں پے کر رہا ہوں, مجھے تو کچھ خاص ریٹرن نہیں ملا. بٹ جو 8th ونڈر آف دا ورلڈ ہے کمپاؤنڈنگ, وہ اس کا امپیکٹ شروع ہی 5 سال بعد ہوتا ہے. بٹ اگر کوئی انویسٹر جس نے چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے اگر مجھے سرپرائز کیا, وہ اسی نے کیا کہ جو پچھلے 8-9 سال یا 10 سال سے
کنٹینیوسلی ہر مہینے ریلیجیسلی فالو کر رہا ہے اس میتھڈ کو جو ہر مہینے پیسے پٹ آن کر رہا ہے. 9th ونڈر ڈسپلن تو نہیں ہے. لوگ نہیں کہتے, بٹ ہم اس پوڈ کاسٹ کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ڈسپلن چینجز ا لاٹ آف اسٹف. ایگزیکٹلی. سی اینی ویئر, یہ چاہے فائنینشیل ڈسپلن ہو یا آپ کی ریگولر جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, ایون جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وہاں پہ بھی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈسپلن. کہ آپ نے روز جانا ہے. اچھا وہاں پہ بھی بڑا ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ وہاں پہ بھی ریزلٹس آپ کو 3 مہینے 6 مہینے بعد نظر آئیں گے. یہاں اور زیادہ ٹائم لگتا ہے, بٹ یس آپ کو ڈسپلن رہنا ضروری ہے, کیونکہ ڈسپلن میکس اے ویری بگ ڈفرینس. اٹس ناٹ اباؤٹ دی چھوٹا اماؤنٹ اور بڑا اماؤنٹ آف دی انویسٹمنٹ, اٹس آلویز اباؤٹ دی ڈسپلن. Okay. What's one question you wish every first-time investor would ask you before handing over their money? ویسے ایک کوشچن تو نہیں ہوتا ہوگا, کافی سارے ہوتے ہوں گے. ایسے ہی ہے, ہوتے کافی سارے ہیں, بٹ آئی تھنک میجورٹی آف ٹائم لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنے فائنینشیل ایڈوائزر کے آگے, جیسے ڈاکٹر کے آگے کہتے ہیں کہ ہر چیز کھل کے بتا دو جو بھی تمہیں بیماری ہے, وہ بتاؤ گے تو ہی وہ تمہیں اچھی پرسکرپشن دے گا, اگر آپ نے ڈاکٹر کو ساری چیزیں نہیں بتائیں. اچھا وین اٹس کمز ٹو اباؤٹ فائنینشیل ایڈوائزر نا, تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اس فائنینشیل ایڈوائزر سے زیادہ اکوپڈ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا وہ کرتے کس طریقے سے ہیں کہ نارملی ایک فائنینشیل ایڈوائزر کے آگے وہ آ کے بتائیں گے تم کتنا ریٹرن دے رہے ہو تمہارے منی مارکیٹ فنڈ میں, اف دے نو اباؤٹ دا منی مارکیٹ فنڈ. تو اف سمن ریپلائز کہ میں 10% دے رہا ہوں, وہ کوئی نہ کوئی ایگزامپل لے کر آئیں گے اور وہ کہیں گے وہ تو 11% دے رہا ہے. اچھا اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. میں انویسٹر سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے پاس تو پورا سوٹ ہے آف پروڈکٹس کا. اگر اس انڈسٹری میں جتنی بھی میجر ایم سیز ہیں, لائک وی فیصل فنڈز بینگ AM1 ایسٹ مینجمنٹ کمپنی, تو میرے پاس سارے وہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی آفر کر سکتی ہے. بٹ یٹ کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ وہ صرف کمپیریزن انہیں فنڈس میں جا کے کر رہا ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی لائک دیٹ کہ اپنے فائنینشیل ایڈوائزر سے اپنا فائنینشیل گول ڈسکس کیجیے. میں ہمیشہ کسٹمر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے فرام دس انویسٹمنٹ. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ریڈیلی اویلیبل رہے اور ریٹرن بھی کمائیں, یا یہ پارک ہو جائے فار اے سرٹن ٹائم اور مجھے زیادہ ریٹرن کما کے دے. اٹ آلویز شوڈ بی کوشچنڈ کہ میرا گول یہ ہے, اب میرے گول کے حساب سے مجھے ایسے پروڈکٹس بتاؤ جو میرے اس گول سے الائنڈ ہو جائیں. ان دیٹ وے یو آلویز انیبل اے فائنینشیل ایڈوائزر جو آپ کو بیسٹ ایڈوائز دے. نارملی بہت سارے کسٹمرس کے لیے صرف منی مارکیٹ فنڈس ہی سوٹ کرتے ہوں گے, وہ آئیں لائک ریٹائرڈ ایجڈ ہیں, سینئر سٹیزن لوگ ہیں, وہ والیٹیلیٹی نارملی نہیں دیکھ سکتے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اگر کسی کی, تو ان کو ہم آفر نہیں کرتے. بٹ یس کچھ کسٹمرز ایسے ہیں جن کا ملٹیپل جن کے گولز ہیں, وہ شارٹ ٹرم گولز کے لیے الگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ لانگ ٹرم کے لیے الگ کرتے ہیں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ اس فائنینشیل ایڈوائزر کو آپ انیبل کر دیتے ہیں اپنی ساری ریکوائرمنٹ بتا کے. سو جب میں نے اپنے بھائی کو سمپلی ایڈوائز کیا کہ تم سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان کو یوز کرو اور جا کے انویسٹمنٹ کرو ہر مہینے, اور یہ تمہاری ہیبٹ رہنی چاہیے فار تھنک آف اٹ کہ یہ تمہاری لائف ٹائم ہیبٹ ہونی چاہیے. سو ہی جسٹ ریپلائڈ می ود اے سلیسٹ کوسچن دیٹ یو آسکڈ کہ یہ اتنے کم پیسے لگا کے مجھے کیا ریٹرن ملے گا, اتنے تو اچھا ہے کہ میں یہ کھا جاؤں میں اسپینڈ کر دوں. تو وہ آف کورس یہ ایک بڑا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میں نے آپ کو انیشیلی بھی بتایا کہ لوگوں کا کہ یہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا, بٹ ایکچولی اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ, میں کہتا ہوں, وہ 1000 روپے ہر ہفتے بھی بچا کے آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو اٹس دا انویسٹمنٹ فار یور فیوچر. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں لوگ آ کے سمجھتے. اچھا یہ نالج لوگوں کو لائک مائی سیلف مجھے سمجھ کب آئی, جب میں 30 کراس کر گیا تب مجھے یہ پتہ چلا. تو ایکچولی اگر کوئی آج 20 سال کا لڑکا 25 سال کا لڑکا اور اس چیزوں کو جا کے اسٹڈی کر لیتا ہے اور کچھ بھی نہ کرے, گوگل پہ کمپاؤنڈنگ کیلکولیٹرس کے نام سے بہت سارے کیلکولیٹر پڑے ہوئے ہیں, جسٹ پٹ یور ویلیوز جہاں آپ کے لیے ایزی ہے, جتنی اماؤنٹ آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے, وہ ویلیوز اس میں پٹ آن کریں, وہ آپ کو 10 سال 5 سال 20 سال بعد ریزلٹس دے دے گا کہ یہ اس کی ویلیوز کہاں کھڑی ہوں گی. یو ول پٹ آن دی انٹرسٹ ریٹ, آف کورس کہ آپ ایوریج ایک انٹرسٹ ریٹ بھی اس میں ایک ویلیو ڈالیں کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان کا لیں تو ایوریج آپ 10% لے لیں اگلے 10 سال کے لیے, تو یو آر گڈ ٹو گو ود دوز ویلیوز. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا میں اگر روز کے 1000 روپے بچاتا ہوں یا 500 روپے بھی انویسٹ کرتا ہوں روز کے, تو کیا یہ اتنی بڑی ویلیو بن جاتی ہے. لائک آئی سیٹ کہ 5000 روپے ہر مہینے آپ انویسٹ کر رہے ہیں, آفٹر 20-25 ایئرس وہ 70 لاکھ روپے ہوں گے, اینڈ دیٹ وڈ بی دیٹ منی جو کہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں تو ٹھیک ہے ہر مہینے میں 5000 بس ڈال ہی رہا تھا, یہ ایک سرٹن ایکسپینس تھا میرا,
وہ جو میں کر رہا تھا. تو بڑا ریلیجیسلی فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بٹ ایز یو سیڈ دا سیریس کوشچنس آر اسی کے اراؤنڈ ہوتے ہیں. آپ کھاڑی کی ایگزامپل دیتے تھے. کھاڑی کی ایگزامپل, اچھا کھاڑی کی ایگزامپل میں نے صرف, ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے ایکچولی کھاڑی پہ کیا ہوتا ہے, لائک وومنس, آل دی وومنس کرتی کیا ہیں, جب ڈسکاؤنٹ لگتا ہے اس ڈسکاؤنٹ کا یا تو پورے سال ویٹ کرتی ہیں, یا پھر وہ جب ڈسکاؤنٹ آتا ہے تب وہ اپنے سوشل سرکل میں سب کو بتاتی ہیں کہ یار ہم نے پہنچ جانا ہے, کیونکہ یہ اس وقت لائیو ہوگی, اس وقت یہ ہوگا, اس وقت تو ہم نے یہ لینا ہے. اچھا جو میں ایگزامپل دے رہا تھا وہ اس سے پرٹیننگ تھی کہ نارملی ہم اپنے انویسٹمنٹ کو لے کے بالکل الٹا سوچتے ہیں. انویسٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے, جو آپ رسک کی بات کی, آپ نے جو والیٹیلیٹی کی بات کی, تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ میں ایک ڈپ آتا ہے تو آج ایک ویلیوڈ کمپنی, ایک پی پی ایل کا شیئر ہے, فار ایگزامپل میں کمپنی کا نام دے رہا ہوں جو ڈویڈنڈ دیتی ہے, پی پی ایل ہے, او جی ڈی سی ہے, اینگرو ہے, یہ بڑی کمپنیز ہیں, بڑے بزنسز ہیں آپ کے ملک میں جو کہ ایک اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, آپ کو ڈویڈنڈ بھی دے رہے ہیں. اگر ان کا اسٹاک 50% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے تو اس وقت انویسٹر ڈر جاتا ہے. اگر جس نے لیا ہوا ہوتا ہے وہ تو فوراً اپنے بیچ کے آ جاتا ہے, اور جس نے نہیں لیا ہوتا وہ کہتا ہے نہیں یار اس میں تو نہیں جا سکتے, یہ تو 50% گر سکتا ہے, جبکہ وہ انویسٹمنٹ ہے. بٹ جب آپ کھاڑی کا سوٹ لینے جاتی ہیں تو آپ اس کو ایک الگ طریقے سے دیکھتی ہیں. آپ کا پرسیپشن کیا ہے کہ یہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے تو یہ تو لینا ہی ہے. اگر ہو سکتا ہے, بہت ساری خواتین میں نے ایسی بھی مطلب اپنے سرکل میں دیکھی ہیں جو کہ اگلے سال کی ونٹر کا سوٹ اس سال لے لیں گی کیونکہ وہ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے. سمرز میں لے لیں گے. یس, تو وہ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے. بٹ ہم جب انویسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں یا ہم سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان کی بات کرتے ہیں, اس میں ہماری تھاٹ پروسیس بالکل الگ طریقے سے چلتا ہے. میں نے بتایا نا, یہ ویلیوڈ کمپنیز ہیں, اور اگر جس وقت مارکیٹ میں بلڈ بات ہوتا ہے یعنی اسٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں تو سب لوگ باہر آ جاتے ہیں. صرف وہ ایجوکیٹڈ انویسٹرز جا کے انویسٹ کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے یار یہ تو سیل ہے, یہ تو سمپل جس طرح کھاڑی یا گل احمد پہ سیل لگتی ہے, یہ مارکیٹ پہ سیل لگی ہوئی ہے, اور جا کے میں اسٹاکس خرید لوں. دس از وائی یو آلویز نیڈ کہ اگر یہ ٹریکنگ اور یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی نہیں ہے تو یو آلویز نیڈ اے میوچل فنڈ. کیونکہ میوچل فنڈ میں نے آپ کو بتایا وہ پروفیشنلز ایسے بیٹھ کے آپ کے فنڈس کو انویسٹ کر رہے ہیں جن کی 9 to 5 جاب یہی ہے, اسی طرح کی اپارچونیٹیز کو گریب کرنا, اور وہ گریب کر کے آپ کی انویسٹمنٹ کو آپ کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی بیسٹ مینیج کر کے دیتے ہیں. Okay. This is mutual fund actually. I think this is a very good advice. Tell me, اگر کوئی 2 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہے, ٹھیک ہے, یا لیٹس سے 2.5 لاکھ روپے کمانا ہے, اس بریکٹ میں ہے, تو اگر آپ کو اس کے لیے انویسٹمنٹ ایونیوز بتانے ہیں یا آپ کو اس کو ایک پورٹ فولیو اچھا سا ڈیزائن کر کے دینا ہے, چھوٹو سا پورٹ فولیو ہوگا, آپ ملینس کے پورٹ فولیوز ہینڈل کرتے ہیں, لیکن دیر آر اے لاٹ آف ریٹیل انویسٹرز لائک دیٹ ہو ارن 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ماہانہ, تو ان کو آپ کیسے ایڈوائز کریں گے؟ See, investment advisory, it's not dependent to your income. It's never been. Yes. Okay. یہ آپ کے اپنے گولس اور آپ کی اپنی ایکسپینس ہیبٹس ہیں. ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل آپ 2 لاکھ روپے کما رہی ہیں, میں آپ کو کہہ دوں کہ اس کا ایٹ لیسٹ آپ 50% انویسٹ کریں, بٹ اٹ ڈپینڈنٹ کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کتنا آپ افورڈ کر سکتی ہیں ٹو بی انویسٹ ان. اگر ہم بات کریں آئیڈیل سینیریوز کی, تو آئیڈیل سینیریو از کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی انکم کا 30% سیو کرنا چاہیے فار انویسٹمنٹ فار یور فیوچر ایکچولی. اچھا, اس 30% میں بھی آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ آپ 30% آپ جو پورا پارک کر رہے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ بی ان والیٹائل مارکیٹس اور ان والیٹائل فنڈس, ان ہائی رسک پروڈکٹس. یہ 30% پورا وہاں نہیں جانا چاہیے. آپ کو اس 30% کو بھی مزید ڈائیورسیفائی کرنا ہے. لیٹس سے آپ کی 2 لاکھ روپے انکم آئی, 60% آپ نے رکھ دیے فار یور ایکسپینسز, 10% آپ نے رکھ دیا کہ آپ نے پارٹی کرنی ہے, آپ نے پریپ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے سیو کر لیا, اینڈ دیٹ 30% شوڈ بی انویسٹڈ فار یور فیوچر. اس 30% میں یو شوڈ بی لائک, اب وہ اٹس ڈیپینڈنٹ آن یور گولس, کہ اگر آپ رکھتے ہیں کہ 20% یا 15% آپ رکھیں لو رسک فنڈ میں, منی مارکیٹ فنڈز میں, 5% آپ انکم فنڈ میں, 5 سے 10%, اور ایکویٹیز کے لیے آپ جو اس کی پرسنٹیج ڈیڈیکیٹ کریں گے وہ کم سے کم 5 سے 10% ہونی چاہیے آف یور اوور آل انکم. کیونکہ وہ, اور اس میں ود اے کلیئر مائنڈ سیٹ کہ یہ وہ فنڈز ہیں جو جا کے میں انویسٹ کروں گا اور ان کو لانگ ٹرم یعنی 5-10 سال تک مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کو میں انٹر انلیس آف کورس کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو آپ نکلوا ضرور سکتے ہیں کسی بھی میوچل فنڈ سے, بٹ یس آپ کا انویسٹمنٹ کے وقت مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ میں 5 سے 10 سال کا ویو لے رہا ہوں, اور میں ہر مہینے SIP کے تھرو, سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان کے تھرو یہ انویسٹمنٹس کرتا رہوں گا. لیکن اچھا ایک بات کرتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ پورٹ فولیو کی, تھوڑا سا اور اسپیسیفک کرتے ہیں. لاٹ آف پیپل ریئلی وانٹ دیٹ. مطلب ہمارے یہاں تو میجورٹی آڈینس شریعہ کمپلائنٹ کی طرف جانا چاہتی ہے, جو ابھی تک سوچتے بھی نہیں ہے, بیکاز یہ میجر کنسرن آتا ہے نا یار یہ تو حرام ہے, اس میں تو سود ہے, یہ والے کنسرنس کی وجہ سے ان فیکٹ وہ شریعہ کمپلائنٹ
اسٹاکس یا میوچل فنڈس پہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اف یو ہیڈ ٹو ڈیزائن اے شریعہ کمپلائنٹ گروتھ پورٹ فولیو فار اے 25-year-old, اوکے, وتھ 50,000 ٹو انویسٹ, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یار 2 لاکھ تنخواہ ہے تو ازیوم کر لیتے ہیں 25% وہ سیو کر کے لگائے گا, 50,000 رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹو انویسٹ ٹوڈے, اور اس کو 30 سال تک لگانا ہے کنسسٹنٹلی. کوئی 3 ایسٹس اگر آپ بتانا چاہیں تو اسپیسیفکلی. دیکھیں 25 سال کی ایج آپ نے بتائی, تو سب سے بڑا ایسٹ تو آلریڈی یو ہیو از ٹائم, اینڈ کمپاؤنڈنگ لائک وی آلریڈی ڈسکس دا 8th wonder آف دا ورلڈ ریکوائرز دیٹ ٹائم. صحیح ہے. سو یو نیڈ ٹو بی ڈسپلن ود یور انویسٹمنٹ. اور پورٹ فولیو بنانے کی جہاں تک بات ہے, لائک آئی ریفرڈ ان مائی لاسٹ ایگزامپل کہ آپ اپنی سرٹن انویسٹمنٹ کا 30% آپ انویسٹ کرتے ہیں. لائک اٹس این آئیڈیل, یہ 30% از ناٹ فکس, یہ چینج بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ایکسپینسز کم ہیں تو آپ 50% پہ چلے جائیں, اینڈ اب منتھ آن منتھ بیسس اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. کسی مہینے آپ نے 50% سیو کر لیا, کسی مہینے آپ کی کوئی ایکسپینس آ گیا, آپ نے 10% سیو کر لیا. یس, اٹس ناٹ لاک ان, بٹ یس اٹ شوڈ بی لاکڈ ان یور مائنڈ. یو شوڈ بی ڈسپلن. میں جاتے ہیں ہمیں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں ہر مہینے کرنی ہوتی, ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو. چینج کر سکتے ہیں. اٹس لائک دیکھیے 5,000 روپے سے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا, اور اس میں کوئی بھی کیٹیگری آپ لیں, چاہے منی مارکیٹ ہو, انکم فنڈ ہو یا اسٹاک فنڈ ہو, 5,000 سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر لیا گیا ہے, اور اس کے بعد 1,000 روپے منیمم آپ پر ٹرانزیکشن انویسٹ کر سکتے ہیں. اور جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ہر مہینے, اس کے کوئی لاک ان نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ اٹس کے الیکٹرک بل جو آپ نے ہر مہینے بھرنا ہی بھرنا ہے. بٹ یس, میں پھر بھی لوگوں کو موٹیویٹ یہ کرتا ہوں کہ سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان کو فالو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ, اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ بائی یو, بائی یور سیلف ایز اے بل, بٹ دس بل از بینگ پیڈ فار یور فیوچر. مطلب لیکن اگر بیچ میں کوئی مصیبت آئے, کوئی مشکل آئے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. یس, اسکپ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین آلسو لیکویڈیٹ دیٹ منی اینی ٹائم. اٹس اوپن ہینڈیڈ, چاہے آپ نکلوانا چاہیں اپنے پروفٹس کو یا اپنے پرنسپل کو. بٹ اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈسپلن ہیئر. ایمرجنسی کا تو آف کورس اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے, لیکن یہ لیکویڈیٹ والی بات اچھی ہے نا کہ ان کیس آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ لیکویڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. یس, اینی ٹائم. اچھا, ایک اور چیز ہے وچ از یو نو a lot of people have this fear کہ ہمارے ابا نے دادا نے انویسٹ کیا تھا, پیسے ڈوب گئے تھے, کیونکہ وہ کنسسٹنسی نہیں تھی, کلیئرلی اویئرنیس بھی نہیں تھی. اگر کسی نے تھوڑی بہت انفارمیشن لی, اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ بنایا, 2-4 جگہ لگائے, پیسے ڈبوئے, اور اس کے بعد بھائی اسٹاک مارکیٹ تو فارغ ہے, ادھر تو پیسے نہیں بنتے, ڈبو یہ جوا ہے, جوا, ٹھیک ہے, یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے بات. تو فیملی سے بھی سننے کو ملتا ہے جوا ہے. تو پیسے ڈوبتے ہیں, کیوں ڈوبتے ہیں, آپ اس سے کیسے سیف رہ سکتے ہیں, بیکاز یہ جو ایک بیگیج ہے لوگوں کا پیچھے سے چلا آ رہا, اس کو کیسے اوور کم کریں گے؟ اچھا, یہ جو آپ نے انکل والی اگزامپل دی ہے نا, یہ ہم سب کی فیملیوں میں ایک نہ ایک انکل یا آنٹی ایسے ضرور ہوتے ہیں. اچھا, سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم جا کے ان انکل کی جرنی کو نہیں دیکھتے. ہم صرف ورڈ آف ماؤتھ سن رہے ہیں کہ انہوں نے, ہمارے چاچو نے پیسے لگائے تھے, اور وہ پیسے جو ہے جب انہوں نے لگائے تو اس کے بعد وہ تباہ ہو گئے, ان کا گھر بھی بک گیا, گاڑی بھی بک گئی, وہ روڈ پہ آ گئے تھے. اچھا, کوئی ان چاچو کی انویسٹمنٹ جرنی جا کے نہیں دیکھ رہا ہے کہ ان جو چاچو نے یا XYZ انکل نے پیسے جب لگائے تھے تو کیا وہ انویسٹمنٹ کی تھی یا مارکیٹ کو اسپیکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سی دیٹس دا میجر ڈفرینس. اسپیکولیشن ایک بہت الگ چیز ہے. اسپیکولیشن کیا ہوتی ہے, آپ کے کولیگ نے آپ کو بتایا, یا آپ کے کزن کی کال آ گئی, یا کسی اور ان انکل کے کسی رشتے دار نے بتایا تھا کہ بیٹا یہ والے شیئر لے لینا, یہ ڈبل ہو جائیں گے اگلے مہینے, تمہارے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. اور آپ کے انکل نے کیا کیا کہ اپنے پیسے تو لگائے, اب کسی سے ادھار لے کے بھی پیسے لگا دیے تھے. اچھا, جب وہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے مارکیٹ کو تو دیٹ واز ناٹ انویسٹمنٹ. تو اسپیکولیشن میں آف کورس ریزلٹ تو جوئے کی طرح ہی آئیں گے, لائک یور ایفرٹ, کہ وہ کبھی تو یس بڑے چھکے بھی لگ سکتے ہیں, اور کبھی ہو سکتا ہے سب کچھ ڈوب جائے. تو اٹس ناٹ انویسٹمنٹ. تو آپ ان انکل کی ایگزامپل کو کبھی بھی کوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر وہ انکل نے انویسٹمنٹ کی ہوتی تو آج وہ انویسٹمنٹ ان کے بچوں کے کام آ رہی ہوتی. بٹ کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی تھی, انہوں نے اسپیکولیٹ کیا تھا, گیمبل کیا تھا, تو وہ اس کے ریزلٹس تھے. سو آئی تھنک یہ ایک میجر ڈفرینس ہے. اچھا, اسپیکولیشن آپ کب کرتے ہیں, جب آپ کسی کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں بلائنڈلی. میں ہمیشہ اپنے انویسٹرس کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ مجھے بھی بلائنڈلی فالو نہ کریں. آئی ایم یور فائنینشیل ایڈوائزر, بٹ یس بلائنڈلی فالو نہ کریں. اٹس مائی جاب ٹو ایکسپلین کہ میں آپ کے فنڈس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, کہاں پلیس کر رہا ہوں. دیٹ از دا ریزن میوچل فنڈس ہمیشہ ہر مہینے ایک FMR رپورٹ پیش کرتے ہیں آپ کے آگے. وہ آن لائن اویلیبل ہوتی ہے, اور اس FMR میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے پورے مہینے اس فنڈ مینیجر نے کہاں کہاں پلیس کیے, ان پہ کیا کیا ریٹرن بنے. ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل از دیئر. تو
تو ہمارے انویسٹرس کو یہ سیکھنا چاہیے. اسپیکولیشن از کہ آپ نے کہیں سے بھی سنا اور کہیں بھی پیسے لگا دیے, وہاں لگنے کو چھکے بھی لگ جائیں گے. یس, بی اویئر. Also talk to me about Sharia compliant investments because وہ ابھی ہم نے بیچ میں مس کر دیا. اگر کوئی آپ سے پورٹ فولیو ڈیزائن کرنے کی بات کر رہا ہے اور اسے ایڈوائس چاہیے شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ میں, what do you suggest? See, Faisal Funds being a Sharia compliant AMC, تو we can't offer any conventional product. ہمارے جتنے بھی پروڈکٹ آفرز ہیں وہ سارے شریعہ کمپلائنٹ ہی ہیں. اچھا, بٹ شریعہ کمپلائنس آئی تھنک ناؤ ڈیز جتنا یہ مارکیٹ ایوالو ہو چکی ہے, شریعہ کمپلائنس اینڈ کنونشنل از ناؤ ناٹ بینگ اے چیلنج کہ آپ جائیں اور کوئی ایسا آپشن دیکھیں. بہت ریئر اب ایسا رہ گیا ہے کہ جہاں آپ کنونشنل کی پرفارمنس یا ریٹرنس چاہتے ہیں اور ایسا سملر آپشن شریعہ کمپلائنس میں نہ ہو. شریعہ کمپلائنس آف کورس ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, اٹس ناٹ لائک کہ آپ اینڈ رزلٹ کو دیکھیں. شریعہ کمپلائنس از آلویز اباؤٹ دی پروسیسز. ہماری بینگ اے شریعہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی, وی آلویز بین ٹرینڈ کہ ہمیں اس جو بھی پروڈکٹ ہم کسٹمر کو آفر کر رہے ہیں تو ہمارا اپنا بلیف بھی اس پروڈکٹ پہ ہونا چاہیے. تو وہ جو شریعہ کمپلائنس کا بلیف ہے وہ تبھی آ سکتا ہے جب آپ اس پروسیس کو سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ وہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے. تو شریعہ کمپلائنس از آلویز اباؤٹ پروسیس. تو فیصل فنڈز جتنے بھی پروڈکٹس آپ کو آفر کرے گا وہ سارے شریعہ کمپلائنٹ ہی ہوں گے. Okay. Also talk to me about risk diversity that we want to cover because a lot of people are like, کہ ایک ہی جگہ لگا دیتے ہیں. See, risk diversity should be part of your investment on any stage. جب بھی آپ انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, you should be aligned with it, that investment should be aligned with your goals. آپ کی ملٹیپل گولز ہو سکتے ہیں. ایک انڈیویجول ہے, لائک یو سیڈ ان یور ایگزامپل 25 ایئرس کا انویسٹر ہے جس کے لیے ہم نے ایک پورٹ فولیو مینیج کر کے دینا ہے. اس انویسٹر کے لیے آئیڈیل پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے نوٹ ڈاؤن کر لے اپنے گولز, کہ اس کے شارٹ ٹرم گولز کیا ہیں, لانگ ٹرم گولز کیا ہیں, مڈ ٹرم گولز کیا ہیں. اس کے اکارڈنگلی اس کو ایک ملٹیپل انویسٹمنٹ پلانس میں جا کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لائک جسٹ فار دا ریفرنس, شارٹ ٹرم گول ہوں گے. انیشیلی یو سیٹ کہ منی مارکیٹ میں تو پیسے نہیں بنتے, لو ریٹرن ہے, اس سے اچھا گولڈ میں پیسے ڈال دو. بٹ اگر آپ کا گول ہی شارٹ ٹرم ہے تو آپ گولڈ میں کیوں جائیں گے؟ آپ کسی ایسے انویسٹمنٹ آپشن میں جائیں گے جہاں آپ کی پیسوں کی ایکسیسیبلٹی ریڈیلی اویلیبل ہو. گولڈ کو کیری کر کے رکھنا, اس کا سیکیورٹی ایشو, اس کا بیگیج اور اس کی ریٹ والیٹیلیٹی, یور ڈپینڈنسی آن دا جویلر, یہ بہت سارے رسکس ہیں. اچھا, آن دی ادر سائڈ اگر آپ کے شارٹ ٹرم گولز ہیں, یعنی وہ پیسوں کی ہو سکتا ہے 6 مہینے سال میں آپ کو ضرورت ہو, تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی منی مارکیٹ فنڈ میں انویسٹمنٹ کر دیں. وہ آئیڈیلی آپ کو لوئسٹ رسک ریٹرنس میں سب سے بیسٹ پرفارمنس ڈلیور کرے گا اور آپ کے پیسے بھی ایکسیسیبل ہوں گے کہ آپ جب بھی چاہیں, چاہے اس کا پروفٹ نکالیں, چاہے اس کی اماؤنٹ ریڈیم کر لیں. سو آئی تھنک رسک کو بڑا سبجیکٹیو ایلیمنٹ ہے. اٹ شوڈ بی الائنڈ ود یور انویسٹمنٹ گولز. Also talk to me about emotional investing. A lot of people, what's your take on that? Because آپ بھی اپنے I think early 20s اور late 20s تک آپ بھی emotional investor رہے ہوں گے, آپ نے جلدی گراب کر لیا تھا یہ. نہیں, that was worst part actually. Emotional اچھا, investment. مجھے بتائیں آپ نے خود پیسے ڈبوئے ہیں؟ Yes. ہاں, پیسے ڈبونا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. سی, ایموشنز جو ہیں وہ ڈراموں میں اور فلموں تک اچھے لگتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں نہیں اچھے لگتے. مارکیٹس ڈیٹا ڈریون ہوتی ہیں. آپ کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں, چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو, منی مارکیٹ ہو, یہ سب ڈیٹا ڈریون ہے. تو جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ آپ وہیں تک محدود رکھیں. جس وقت آپ کا پارٹی ٹائم ہے, آپ انجوائے کر رہے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, ایموشنز وہیں ہونے چاہیے بس. جب آپ مارکیٹس میں آ کے کام کرتے ہیں تو مارکیٹس از آل اباؤٹ ڈیٹا, اٹس ناٹ اباؤٹ ایموشنز, ناٹ ڈراما. تو اچھا, ایموشنز آتے کہاں ہیں سب سے زیادہ؟ کیونکہ آپ کے پیسے سے سب سے زیادہ آپ کے ایموشنز جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کا ہارڈ اینڈ منی ہے. ہارڈ اینڈ منی کو اگر آپ دیکھیں گے, میں نے پچھلے مہینے 1,00,000 روپے انویسٹ کیے تھے اور وہ آج 90,000 رہ گئے ہیں, وہیں آپ کے ایموشنس پلے کر دیتے ہیں. اس وقت ساری اسٹریٹجیز فارغ ہو جاتی ہیں جتنے آپ نے پلان کیے. یا می ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر اگر میں کسی انویسٹر کو بتا چکا ہوں کہ سر یہ والیٹیلیٹی ہوگی اور آپ نے دیکھنا ہے 2 سال کے ہورائزن پہ آپ کو پیسے بن جائیں گے, بٹ یس جہاں اس میں وہ 10% کی اس نے دیکھا کہ یہ ڈاؤن فال آ گیا ہے, وہیں ایموشنس پلے کرتے ہیں. لائک وی ڈسکس دیٹ ایگزامپل کہ اگر کھاڑی پہ سیل لگتی ہے تو پیپل رش آن کہ یار یہ سستا مل رہا ہے, بٹ اسٹاک مارکیٹ پہ جب سیل لگتی ہے تو وہ الٹا ہوتا ہے. جو رکھے ہوئے اسٹاک بھی ہوگا وہ بھی بیچ کے آ جائیں گے, وہ کہیں گے نہیں یار یہ تو حالات برے ہو گئے. بٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ یور بلنڈرز. آئی وانٹ ٹو نو اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ریکال, وہ کوئی ایسی اسٹوری مجھے بتائیں جب آپ نے پیسے ڈبوئے ہو. سیم ایموشنس ہوا یہ کہ جس وقت میں نے سرٹن اسٹاک فنڈس میں انویسٹمنٹ کی انیشیلی,
جب میں آیا تھا اس انڈسٹری میں تو مجھے بھی بڑا گلومی پکچر لگی کہ یار یہ اسٹاک فنڈ تو ہر مہینے اتنا ریٹرن دے دیتے ہیں جتنا منی مارکیٹ سال میں دیتا ہے. تو بہت اچھا لگ رہا تھا. اس وقت میں نے اپنی جو کچھ لیکوڈیٹی تھی وہ میں نے پارک کر دی اسٹاک فنڈس میں. جب میں نے پارک کی تو مجھے پتہ چلا کہ پہلے دوسرے مہینے تو بہت اچھے ریٹرنس بنے, بٹ جب میں نے 6 مہینے بعد اپنے پورٹ فولیو کو دیکھا تو وہ تو آئی تھنک 40% ڈپلیٹ ہو چکا تھا. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میں جا کے کسی بھی پاسٹ پرفارمنس کو دیکھوں کسی بھی فنڈ کی اور اس پاسٹ پرفارمنس کی بیس پہ میں اپنی انویسٹمنٹ پلیس کر دوں. اٹ شوڈ بی ایجوکیٹڈ ڈیسیجن جہاں مجھے پتہ ہو کہ اس پروڈکٹ کے ہائیز اینڈ لوز کیا ہوں گے اور اس کی والیٹیلیٹی کیا ہے اور میرا انویسٹمنٹ گول اس والیٹیلیٹی کے ساتھ الائن ہوتا ہے یا نہیں. اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ آٹومیشن. تھوڑا سا آٹومیٹ کرتے ہیں. اگر کسی کو اپنی فائنینشیل جرنی کو somebody who's really really busy اینڈ اتنا وقت نہیں لگا سکتا, یا پھر ایکچولی اس کو یہ کام بورنگ لگتا ہے, جیسے کہ مجھے بہت بورنگ لگتا ہے کہ مجھے جب کوئی بولتا ہے آرٹیکلس پڑھنے ہیں تو میں جا کر اور ڈیپ انالیسس کرنا ہے اور بیلنس شیٹ پڑھنی ہے. میرے تو نمبرز ڈانس کر رہے ہوتے ہیں میرے سامنے, میرے سے نہیں پڑھی جاتی بھائی بیلنس شیٹ. تو ایوری ٹائم آئی لائک اچھا یار عبداللہ بتا دو, اچھا یار وسیم بتا دو. میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہی ہوتی ہوں, اور وچ از اے رانگ ہیبٹ بائی دا وے, وچ از ناٹ گڈ. میرے جیسے لوگوں کو میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے, لیکن اسٹل جو لوگ تھوڑا سا آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وقت بھی نہیں ہے لیکن ہم ایک اچھی سیف انویسٹمنٹ کر لیں اور لیٹس سے 40,000 50,000 اپنی سیلری سے جیسے ہم نے کہا 25% نکال کے سائڈ پہ رکھ لیں, تھوڑا سا آٹومیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اچھا دیکھیے, لائک وی آلریڈی ڈسکسڈ ایموشنس. آٹومیٹ سسٹم سب سے زیادہ اچھا آپ کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ ایموشنس کو ہٹا دیتا ہے, بیکاز یو نو کہ میں نے ہر مہینے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, لائک اے بل ٹو یور فیوچر ایز آئی سیڈ. تو وہ بل آپ نے ہر مہینے پے کرنا ہے. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ اگر آپ وہ اسکپ کر دیں گے تو لائٹ نہیں کٹے گی جس طرح سے نارملی ہوتا ہے. بٹ یس, آپ کی سب سے زیادہ جو بینیفٹس ہیں وہ آٹومیشن میں ہی ہیں, کیونکہ آپ ڈسپلن سے آپ ایک میتھڈ فالو کرتے ہیں جس کا رزلٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ مجھے 10-15 سال 20 سال بعد ملے گا. وہ آپ کے لانگ ٹرم گولس کو کور کر لیتا ہے. تو لائک ہم نے آئی تھنک میں نے کافی دفعہ یہ اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کر لیا کہ سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان کو فالو کریں, ہر مہینے پیسے انویسٹ کریں, ہر ویک پیسے انویسٹ کریں. تو یہ وہی آٹومیٹڈ پروسیسز ہیں جو آپ اپنی کنوینئنس, اچھا بیسٹ پارٹ از کہ اپنی کنوینئنس سے بنانا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ کسی نے آپ کے اوپر لا کے نازل کرنا ہے یا تھوپ دینا ہے کہ تم نے ایسے ہی چلنا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس لائک دیٹ کہ آپ اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں, یس تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹریچ کرتے ہیں فار یور فیوچر, اور اس کے بعد آپ کو ریزلٹس نظر آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر 5 سے 10 سال بعد اپنی اس کمپاؤنڈیڈ ویلیو کو دیکھوں گا تو یہ ایک میریکل ہوگا میرے لیے, جو کہ ایک ایسی انکم ہوگی جو میری جیب پہ ہر مہینے بھاری بھی نہیں پڑ رہی تھی, اور پھر آج اگر میں نے آ کے یہ انکم کو دیکھا ہے تو یہ ایک سرپرائزنگ ویلیو ہے. اینڈ یس, آٹومیٹڈ سسٹمس ورکس فار لانگ ٹرم اونلی. میں سب کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ جب آپ آٹومیٹڈ انویسٹمنٹ پلانس کی بات کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس لانگ ٹرم میں ہی آئیں گے, کیونکہ یو آر اسٹارٹنگ ود دا منیمم, یو آر پیئنگ منیمم. تو جب آپ منیممس پہ چلتے ہیں تو آپ کے ریزلٹس لانگ ٹرم میں آتے ہیں. اٹس اباؤٹ دا ٹائم. بٹ جب آپ بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کی, کہ آپ فار ایگزامپل دیکھیں, آپ نارملی خواتین کیا کرتی ہیں, میں بڑی یہ ریفرنس دیتا ہوں خواتین کو کہ وہ BC جو کمیٹی ڈلتی ہے, یہ بڑا خواتین میں مشہور ہوتا ہے, اینڈ ایوری گرل نو اباؤٹ اٹ کہ یہ کیا ہوتی ہے. تو دیکھیں وہاں پہ بھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آپ نے پارک کرنی ہے, اینڈ یو پش یور سیلف کہ ٹھیک ہے یار یہ ایک سم تو میرے پاس آئے گا, بٹ یس میں یہ ہر مہینے ڈسپلن سے یہ پیسے پے کروں گی تو میرے پاس ایک سم آئے گا. میوچل فنڈ میں یہی آپ کو بینیفٹ زیادہ ملتا ہے کہ آپ کرتے کہیں کہ اس کمیٹی میں تو آپ ایک جو ویلیو پے کرتے ہیں وہی آپ کو واپس مل رہی ہوتی ہے. بٹ میوچل فنڈز میں جب آپ کمیٹی سمجھ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ ویلیو ود ٹائم گرو کرتی ہے. بٹ آلسو ہم جیسے لگتا ہے خواتین زیادہ ڈسپلنڈ ہوتی ہیں جب کمیٹی کی بات آتی ہے تب. ہاں, کمیٹی کے علاوہ بھی کہ اگر جوڑنے میں سیونگس میں آئی وڈ سے کہ اگر ایک اماؤنٹ مجھے سائڈ کرنی ہے تو پھر وہ ادھر جگاڑ وگاڑ کر کے آلٹرنیٹیوز کر کے اپنا خرچہ چلا لیں گی, اور جو ان کو سیو کرنا ہے وہ سیو کر لیں گی. تو ہیو یو سین دیز کائنڈ آف ڈسپلن پیپل اراؤنڈ؟ ایسے ہی ہے, میں نے یہ خواتین میں ہی سب سے زیادہ دیکھا. مطلب آئی ایم ناٹ یہ دیٹ کمیٹی گائے, مجھے تو کبھی سمجھ بھی نہیں آتی, بٹ یس میں نے خواتین میں ہی دیکھا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈسپلنڈ ہوتی ہیں اس چیز کو لے کے کہ وہ اپنے آئی تھنک بعض اوقات تو اپنے میجر ایکسپینسز کو وہ لیٹ گو کر دیتی ہیں جسٹ ٹو فلفل دیٹ کمٹمنٹ. تو آئی تھنک اسی طرح کا کمٹمنٹ آپ کا اپنے ساتھ ہونا چاہیے آپ کی انویسٹمنٹس کو لے کے. آئی ایم جسٹ ڈائیورٹنگ دیٹ اٹینشن جو کہ وہ کمیٹی پہ دیتی ہے نا, وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ انویسٹمنٹ پہ آئے.
اٹس ٹو ڈفرنٹ تھنگ. آپ جب کمیٹی بھرتی ہیں تو اٹس لائک کہ آپ نے جو پیسے دیے وہی آپ کے پاس واپس آئے. اور انفلیشن جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے, تو اگر آج آپ پیسے جوڑ لیتے ہیں ایک سرٹن فار ٹو بائی اے سرٹن کار, ایک آلٹو کی ایگزامپل لے لیں, آئی تھنک 10-12 لاکھ سے شروع ہوئی تھی. جس نے پیسے جوڑنا شروع کیے تھے وہ جب تک 10-12 لاکھ جوڑ پایا وہ گاڑی 25 لاکھ کی ہو گئی. ہاں یار بڑا درد ہے یہ, تو مت ریپیٹ کریں. تو یہ اس طریقے سے پیسے کبھی بھی نہیں جمع ہوتے ہیں, کیونکہ انفلیشن از دا اینیمل جو آپ کے پیسوں کو کھایا جا رہا ہے. آپ کی پیسوں کی بائنگ پاور ختم ہو رہی ہے. میں آپ کو کون سا یہ والا کیمرہ نا, میں ایڈوائز کروں گی کمیٹی ڈالیں اور پہلی دوسری نکال لیں, اس کے بعد اس کو انویسٹ کر دیں. انہیں کے لیے اچھا ہے. ہاں جو پہلی دوسری نکال لیں ان کے لیے اچھا ہے. پھر 8ویں 9ویں لینا اس بے وقوفی مت کریں وہ آپ. لیکن شروع میں نکل جاتی ہے تو میں ڈالتی ہوں, ہمیشہ کمیٹی ڈالتی ہوں. اور میں شروع میں میری شرط ہی ہوتی ہے اگر آپ مجھے پہلی دوسری تیسری میں سے دے رہے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں نہیں ڈال رہی. اور اگر شروع میں مل جائے تو ادھر جا کے انویسٹ کرو. حاصل کا آپ کو یہ بڑا فائدہ ہوا ہے. یہ ایکچولی یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں ہر کسی کو بتاتا ہوں, مطلب جو ہمارا سرکل ہے فیملی میں بھی یہ کمیٹی شمیٹی کبھی کبھار سنائی دیتی ہے, تو میں ہر کسی کو یہی کہتا ہوں کہ پہلا دوسرا نمبر مل رہا ہے, یو آر گڈ ٹو گو. آپ کے پاس پہلے پیسے آ گئے, اس کو انویسٹ کرو, اس پہ پیسے بناؤ اور منتھلی انسٹالمنٹ بھی بھرتے رہو. بٹ یہ اگر آپ نے وہ پیسے جمع ہی کرنے ہیں تو آپ جمع کرنے کے بجائے اپنے پاس آپ انویسٹمنٹ کریں. وہ انویسٹمنٹ آپ کے پاس ان ہینڈ ہوگی, جب آپ چاہیں گے تب نکالیں گے. اٹس ناٹ لائک کہ اسی مہینے ہی آنی ہے اور اس سے پہلے مجھے مل نہیں سکتے, کسی اور کا, بہت ساری چیزیں ہیں. سو آئی تھنک انویسٹمنٹ از دا نیم آف دا گیم, جہاں آپ کو اپنے پیسوں پہ پیسے بنانے آنے چاہیے بس. اوکے, سو سیلری اینزائٹی از اے تھنگ and you have to actually tell people how to, you know, maybe they can do budget really well and control this anxiety. ایکچولی سیلری انزائٹی ہوتی اس کو ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں سیلری آنے کے بعد کروں گا کیا. یہ اس انزائٹی کی وجہ ہی ہے. اگر آپ پہلے سے ہی اپنا بجٹ بناتے ہیں آپ کی سیلری آنے سے پہلے, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا 60% جو بھی میری انکم آ رہی ہے اسی سے میں نے اپنے ایکسپینسز میٹ کرنے ہیں. 10% ٹھیک ہے میں اپنی جو بھی انجوائمنٹ ہے اس کے لیے وہ فنڈ کر دوں گا, 30% میں انویسٹ کروں گا. تو جس وقت آپ کی سیلری آئے گی نا, آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. میں ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی سیلری آتی ہے اور وہ ویری نیکسٹ ڈے اس کا 70 to 80% انویسٹ کر دیتے ہیں ان میوچل فنڈس. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ سیلری میری انویسٹ ہو گئی, مجھے ان فنڈس کی ضرورت ہے آفٹر اے ویک اور 2. اس ویک اور 2 میں یہ پیسے مجھے جو بھی اپریسیشن دیں گے وہ میرے لیے فری منی ہے. وہ کیوں ایک کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑے رہیں اور اس کے اوپر کوئی ریٹرن, یا ایون سیونگ اکاؤنٹ پہ بھی پڑے رہیں, جہاں اگر آپ کمپیئر کریں آج کل لوگ ایکچولی کیا کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ سیلری انزائٹی کی تو میں نے آئی تھنک بتا دیا کہ اس کا بجٹ کرنا چاہیے. جب آپ بجٹ کر لیں گے تو انزائٹی نہیں رہے گی. بٹ ویسے نارملی لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے زیادہ سیف اینڈ سیکیور پروڈکٹ سمجھتے ہیں بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کو, جبکہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں ٹیکس بھی زیادہ پے کرنا پڑتا ہے. ایک انڈیویجول کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں ریٹرن بھی کم آفر ہوتا ہے کمپیئر ٹو میوچل فنڈس. لائک اگر میں آپ کو منی مارکیٹ فنڈس کی بات کروں تو منی مارکیٹ فنڈس میں اس وقت ایوریج ریٹ جو ہے وہ 9 سے 10% کے درمیان ہے, جبکہ آپ بینکس کے سیونگ اکاؤنٹس کی طرف جائیں گے تو وہاں 6-7% کی ییلڈ ملتی ہے. ٹھیک, اچھا یہاں آپ کے پاس یہ سارے آپشنز آ جاتے ہیں کہ آپ بہتر ریٹرن بھی بنائیں, آپ ٹیکس بھی سیو کریں اور آپ کی پیسوں کی ایکسیسیبلٹی بھی وہی رہی. اچھا منی مارکیٹ فنڈ بھی بیک اینڈ پہ کیا کر رہے ہیں, وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, بینک کے سیونگ اکاؤنٹس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. منی مارکیٹ فنڈس بھی آر باؤنڈیڈ کہ وہ بینکس پلیسمنٹس ہی کریں گے, کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ. تو یہاں آپ کو یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے کہ آپ 7% کا ریٹرن لیتے ہیں فرام اے بینک اکاؤنٹ, کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ منی مارکیٹ فنڈ کیا کر رہا ہے, اور اپارچونیٹی لاس ہوتا ہے آپ کو 3% کا آن دی ریٹرن, کیونکہ منی مارکیٹ 9 سے 10% کی ییلڈ آج کل ڈلیور کر رہے ہیں, اور آپ ہائر ٹیکس بھی پے کرتے ہیں. تو یہاں آئی تھنک یہ اپارچونیٹی لاس ہوتا ہے. آپ اگر یہ, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, مطلب آئی تھنک میں نے ابھی یہ جو ایگزامپل دی ہوگی اس میں آپ کو کافی کلیئرٹی آ گئی ہوگی, اینڈ آئی ہوپ آپ کی آڈینس کو بھی یہ کلیئرٹی آئے گی کہ ایک سیونگ اکاؤنٹ اور ایک منی مارکیٹ فنڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ ایز اے انویسٹر جب سیونگ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں تو آپ لاس کرتے ہیں, اور جب آپ ایک منی مارکیٹ فنڈ میں آتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ایجوکیٹڈ ڈیسیجن ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ کما کے دیتا ہے بائی پیئنگ لیس ٹیکس اور ہیونگ اے ہائر ریٹرن کمپیریٹیولی. سو ٹیل می, میں نے انویسٹ کیا, اب مجھے کبھی لیٹس سے لیکویڈیٹ کرنا ہے, مجھے آج لیکویڈیٹ کرنا ہے, تو وہ امیڈیٹلی ہو جائے گا, اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ دیر آر آپشنز, ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ منی مارکیٹ فنڈس کی بات کرتی ہیں جہاں آف کورس آپ نے وہی لیکویڈیٹی پا کی ہوگی جو شارٹ ٹرم میں آپ کی ریکوائرمنٹ بن سکتی تھی, تو آپ سیم ڈے میں بھی ریڈمپشن کر سکتے ہیں. مطلب یہ شروع میں ہم فارم وارم بھرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لیکویڈیٹی کا ایسا نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ جتنے بھی فنڈس کی میں نے اس وقت بات کی ہیں دے آل آر اوپن ہینڈیڈ فنڈس, چاہے آپ منی مارکیٹ میں کریں, انکم فنڈس میں کریں یا اسٹاک فنڈس میں کریں. جب آئی یوز دا ٹرم اوپن ہینڈیڈ اٹ مینس کہ یہ ایکسیسیبل ہے, کبھی بھی آپ پیسے چاہیں تو آپ کو ایک دن کے نوٹس پہ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں.
اور جب ہم منی مارکیٹ فنڈس کی بات کرتے ہیں وہاں سیم ڈے ریڈمپشنز ہیں, آپ اینی ٹائم ایکسیس کر سکتی ہیں اپنے فنڈس کو. لائک آپ صبح انویسٹمنٹ ریڈمپشن فارم پلیس کریں, یہ آن لائن بھی آپ پلیس کر سکتے ہیں ڈیجیٹلی ہماری ایپ سے یا ویب سائٹ سے, اور جس وقت آپ صبح اگر آپ بتا دیتے ہیں تو شام میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آپ کو ریسیو ہو چکے ہوتے ہیں. which is good, yeah. Wonderful. اوکے فہد, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. میں نے تو سیکھا ہے اینڈ آئی ایم شیور میری آڈینس بھی سیکھے گی. اب اس کی کلپس جائیں گی جب ٹک ٹاک انسٹاگرام پہ, تب آپ انجوائے کریے گا کلپس دیکھ دیکھ کے. اور اگر لوگوں کے کویشچنز آ رہے ہوں تو پھر یہ آئی ول آسک some team member of yours from Faisal Funds کہ اس کو پلیز یار اب آپ کیٹر کر لیں, because there will be a lot of counter questions as well. I remember I did this series with UBL Funds last time, تو وہ سیریز بہت اچھی ہوئی تھی, پر اس میں کویشچنز بھی لوگ بہت سارے کر رہے تھے. تو ابھی تو یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے نا, پھر لوگوں کو تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جانے کے لیے دے ہیو مور کویشچنز, تو فیوچر میں اور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. آئی تھنک دا ایکچوئل موٹیو آف دس ڈسکشن واز کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ان کے پرسیپشن میں ہے. It's very easy, it's very convenient, and it's beneficial for you in terms of returns and taxes. So I'm looking forward to having some questions, good questions from your platform, inshallah. And as I said کہ ہمارے financial advisors available ہیں. We have multiple touch points on every social media, and we have a dedicated website. تو Faisal Funds کو آپ approach کریں and you will be having a good financial advisory from us. Wonderful. Thank you so much, Fahad.